اس کی مکمل تعظیم کرے، بسم اللہ شریف کو کثرت سے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے کیا مقام عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مجوسی بادشاہ نے خط لکھا اور عرض کیا حضور سر میں بہت درد ہوتا ہے۔ سیدنا عمر نے ایک پرچہ لکھ کر کے دے دیا، ٹوپی اس میں پرچے میں ٹوپی میں پرچہ رکھ دیا، اس کا فرمایا جب بھی سر درد کرے ٹوپی پہن لینا۔ جب وہ ٹوپی پہنتے تو سر کا درد چلا جاتا، ٹوپی اتارتے تو پھر سر درد کرنے لگتا۔ اس نے پھر پوچھا حضور یہ ٹوپی کے اندر کیا خصوصیت ہے؟ پہنتا ہوں تو سر کا درد چلا جاتا ہے، اتارتا ہوں تو سر پھر درد کرتا ہے۔ فرماتے میں نے کچھ نہیں لکھا، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا، اسی کی برکت سے تیرے سر کا درد چلا جاتا ہے۔ پھر آج ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بسم اللہ کی برکتیں اپنی جگہ، آج کیوں نہیں ہوتی؟ بسم اللہ پڑھ کر زمین کھودو تو اس میں سے پانی نکل آئے، بسم اللہ شریف پڑھ لو تو 60 فرشتے انسان کی حفاظت کے لیے آسمان سے زمین پر اتر آئیں، 60 فرشتے حفاظت کے لیے آ جائیں۔ یہ ساری برکتیں، لیکن آج ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ بسم اللہ پڑھ کر اگر زیادہ مرچوں کا کھا لو تو قے ہونے لگتی ہے، دست آنے لگتے ہیں۔ یہ بسم اللہ شریف آج اثر انداز کیوں نہیں؟ بسم اللہ شریف کا اثر کیوں آج ہم پر ظاہر نہیں ہو رہا ہے؟ اب اس کی وجہ بتاؤں تو سمجھ میں آئے کہ بسم اللہ شریف کا اثر کیوں زائل ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور اس روایت کو امیر سنی دعوت اسلامی برکات شریعت حصہ دوم میں نقل فرماتے کہ اللہ کے رسول تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میری امت وحی کی برکتوں سے محروم کر دی جائے گی، یعنی قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن سے جو فائدہ صحابہ اور اولیاء اللہ کو پہنچا وہ فائدہ انہیں نہیں پہنچ سکے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہوگی؟ میرے آقا نے فرمایا اس کی وجہ صرف یہ ہوگی کہ وہ ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے ہوں۔ جس نے ایک مرتبہ گالی دی اب اس کی زبان کی تاثیر ختم ہوگی، اب کبھی بھی قرآن اس کے زبان سے اسے فائدہ نہیں دے سکے گا، قرآن کی برکت سے وہ محروم ہو جائے گا اس وقت تک کہ جب تک کہ وہ گالی دینے والے سے معافی طلب نہ کر لے یا اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہ کر لے۔ اب گالی کیا ہے؟ فرمایا گیا انسان کو مقام انسانیت سے ہٹا دینے کا نام گالی۔ جیسے مثال کے طور پر کسی نے کسی انسان کو کتا کہہ دیا، یہ لفظ کتا کہنا بھی گالی ہے۔ اتنا ہی نہیں، کسی کو اندھا کہہ دیا، او اندھے، اتنا کہہ دیا۔ فرمایا گیا قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا، صرف کسی کو اندھا کہنے کی بنیاد پر پورے قیامت کا دن اسے جہنم میں جلنا پڑے گا۔ کسی کو کہہ دیا فلاں بہرا ہے، او بہرے، اتنا کہنا اسے کل قیامت کے دن اللہ کے دیدار سے محروم کر دے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے انسان کو عروج و بلندی عطا فرمائی۔ کیسے بلندی عطا فرمائی؟ خود فرماتا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ اللہ اکبر! قرآن کا تیور دیکھے، قرآن کہتا ہے قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی۔ یہ زیتون اور انجیر جو ہے مفسرین فرماتے ہیں یہ دنیا کا زیتون اور انجیر نہیں ہے، بلکہ انجیر سے مراد جو اہل جنت کے لیے جنت میں درخت لگائے گئے ہیں جن پر حوران جنت کا بسیرا ہے، اس انجیر کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور زیتون سے مراد جس زیتون پر شہداء کی روحیں موجود ہے اس سے مراد وہ ہے۔ کیا فرماتا ہے رب؟ انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، وطور سینین، اور جس پہاڑ پر حضرت موسیٰ اللہ سے گفتگو کرتے تھے اس پہاڑ کی قسم۔
قسمیں اللہ نے یاد کی. اللہ سادہ طور پر کہہ دیتا تب بھی کافی تھا، لا ریب فیہ، کوئی شک کی گنجائش تو نہیں تھی. پھر ایک قسم کھاتا، ایک قسم یاد فرماتا تو اور زیادہ بھاری بھرکم کلام تھا. لیکن ایک نہیں، تین قسم. اب یہ تیسری قسم کے بعد چوتھی قسم تو بڑی عجیب انداز سے کھائی جا رہی ہے، چوتھی قسم تو بڑے عجیب انداز سے اٹھائی جا رہی ہے. کہتا ہے قرآن وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اے محبوب جس شہر کو تمہارے قدم لگے ہیں اس شہر کی قسم، یعنی مکے کی قسم، امن والے شہر کی قسم. 4 قسمیں یاد فرمائی. اس کے بعد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. 4 مرتبہ قسم یاد فرمانے کے بعد کہتا ہے انسان کو ہم نے سب سے زیادہ خوبصورت بنایا. اب جسے اللہ نے خوبصورت بنایا، اپنی قدرت کا شاہکار بنایا، اسے کتا اور اندھا کہہ دو، یہ اللہ کب گوارا کر سکتا ہے؟ اسی لیے اتنا بڑے جرم کی سزا اللہ نے یہ رکھی ہے. آج قرآن کی برکتوں سے محروم ہو گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی دیتا نظر آ رہا ہے، دل کو تکلیف پہنچاتا نظر آ رہا ہے. 1000 مرتبہ کسی بے نمازی کی نمازوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف تو کر سکتا ہے، لیکن ایک مرتبہ کسی مسلمان کو کتا اور کمینہ کہہ دیا تو اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے. قیامت کے دن ہزاروں بے نمازی بخش دیے جائیں گے، لیکن مسلمان کو گالی دینے والا کبھی بخشا نہیں جائے گا، یہاں تک کہ جسے گالی دی گئی ہے وہ معاف نہ کرے. آج ہمارے معاشرے کو اس کی ضرورت ہے، ورنہ قوم مسلم کی زبان اللہ کے نزدیک اتنی اہمیتوں کی حامل ہے کہ اگر ایک مسلمان پوری امت کے لیے نجات کی دعا کر دے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے. لوگ بڑے شد و مت سے یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر، حضرت سیدنا علی اویس قرنی کے پاس گئے دعا کرانے کے لیے، اور حضور نے بھی اویس قرنی کی دعا کی تصدیق کی کہ اویس جس کے لیے دعا کریں گے اللہ ان کی دعا قبول فرمائے گا. کیوں؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ حضرت اویس قرنی سے بہتر اور بدرجہ بہتر صحابہ کی ذات تھی، جنہوں نے رسول کو دیکھا. ان سے زیادہ مستجاب الدعوات کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اویس قرنی کی دعا کی یہ تاثیر کیوں بتائی گئی؟ اویس قرنی کا یہ درجہ کیوں بتایا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ سیدنا اویس قرنی نے اپنی ماں کے علاوہ کبھی کسی سے بات نہیں کیا، اور پھر ماں سے بھی جب گفتگو کرتے تو حسب ضرورت گفتگو کرتے. اگر آپ کی زبان سے اگر کچھ جملہ نکلتا علاوہ ماں کے کچھ نہیں نکلتا، اس کے بعد اگر کچھ نکلتا تو اللہ کا ذکر نکلتا. روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے کبھی اپنی زبان سے جانور کو تک کتا نہیں کہا، جس جانور کا نام کتا ہے اسے تک کتا نہیں کہا. فرماتے تھے کہ اگر سبحان اللہ، جب آپ کھانے کی چیز تلاش کرتے تو آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ کچرا دان بنا ہوتا ہے عام طور پہ، جہاں لوگ کچھ کا کچھ لا کر کے پھینکتے ہیں. تو سیدنا اویس قرنی کچرے کی کنڈی پر جاتے اور وہاں جانے کے بعد لوگ جو کھجور کھا کر کے اس کی گٹلیوں کو پھینکتے، اس کو اٹھاتے چنتے. تو عام طور پہ کچرے کی جگہ پر کتے کچھ نہ کچھ چر رہے ہوتے، تو کتے اویس قرنی پر بھونکتے. تو فرماتے ارے نادانو بھونکتے کیوں ہو؟ تم تمہارا حصہ لے کر کے کھاؤ، میں اپنا حصہ لے کر کھاؤں گا. لیکن ان کتوں کو جھلکتے نہیں، ان کتوں کو کبھی ہاں نہیں کہتے، ہکالتے نہیں، بلکہ یوں فرماتے کہ تم اپنے حصے کا لے لو، مجھے اپنا حصہ لینے دو، بھوکتے کیوں ہوں؟ جو اویس قرنی اپنی زبان کی اتنی حفاظت کرتے ہو، یہی وجہ تو تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اویس پوری امت کے لیے دعا کر دیں گے تو اللہ ان کی دعا کو قبول فرما لے گا. اس لیے کہ انہوں نے اپنی زبان سے کسی کو کچھ نہیں کہا، حتیٰ کہ جانور کو بھی نہیں اکالا. تو جب انسان قرآن کے فیوز و برکات سے مالا مال ہونا چاہیں تو اسے اس مقام پر پہنچنا پڑتا ہے.
آج ہماری زبانیں آوارہ ہو گئی، ہماری نگاہیں آوارہ ہو گئی، ہمارا وجود آوارہ ہو گیا. کتنے ایسے کام ہیں جو ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، ہر کام تو اللہ کو ناراضگی کا ہوتا ہے. بیٹھے بٹھائے اتنے گناہ مول لیتے ہیں، اتنے گناہ مول لیتے ہیں جس کی حد نہیں. آپ کو پتا ہے جہنم میں کون کیوں جائے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کل قیامت کے دن ایک بندے کو جہنم میں جانا پڑے گا. پوچھا کیوں جانا پڑے گا؟ فرمایا اس کے پاس نماز بھی ہوگی، روزہ بھی ہوگا، حج بھی ہوگا، زکات، سارے اعمال ہوں گے، لیکن اس نے کسی کے پیٹ پیچھے یہ کہہ دیا ہوگا کہ فلاں تو چھوٹا کرتا پہنتا ہے. کیا کہہ دیا؟ فلاں تو چھوٹا کرتا پہنتا ہے. بس اس کی بنیاد پر اسے جہنم میں ڈالا جائے. آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ آج معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، معاشرہ کہاں پہنچ رہا ہے، اور قرآن اور اللہ کا دین ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے. اسی لیے تحریک سنی دعوت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ وجود کا صحیح استعمال اللہ کے بندوں کو سکھا دیا جائے، اور یہ ہمارے اختیار میں ہے. انسان چاہے تو نیکیاں کرے اس کے اختیار میں ہے، انسان چاہے تو گناہ کرے اس کے اختیار میں ہے. نیکی کی نیت کرو گے خوب نیکی کرو گے، گناہ کی نیت کرو گے خوب گناہ کرو گے. اللہ نے یہ اختیار ہمیں دے دیا ہے، نہ ہمیں اتنا مجبور کر دیا کہ مردہ بدست زندہ، اور نہ اتنا اختیار دے دیا کہ جو چاہو کرو، بلکہ ہمیں اختیار بھی دیا ہے، ہمیں مقید بھی کیا ہے. تو جو جس انداز کی زندگی گزارنا چاہے گا اللہ اسے اس انداز کی زندگی عطا فرمائے. ایک آخری واقعہ اس کر کے رخصت ہو جاؤں کہ انسان کو اختیار ہے جتنا گناہ سے بچنا چاہے بچ سکتا ہے. اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کرے گا، لیکن تھوڑا سا اس سے آزمائش لی جائے گی. ایک بندہ 5 وقت کی نماز کثرت کے ساتھ جماعت کے ساتھ پابندی سے مسجد میں ادا کرتے تھے. اب آنے جانے کا ایک ہی راستہ تھا. وہ نوجوان جب بچپن سے نماز پڑھتے تھے تو نماز کی برکت سے فرمایا گیا جو 5 وقت کا نماز پابندی سے پڑھے، یعنی جو نمازی ہو. اب نمازی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا گیا جو 1 وقت کی نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دے اور اس پر توبہ نہ کرے تو وہ نمازی نہیں. یعنی آپ نے 10 سال تک کے مسلسل پابندی سے 5 وقت کی نماز ادا کی، 10 سال کے بعد جان بوجھ کر 1 دن کی نماز چھوڑ دی تو شرع کی نظر میں اب آپ نمازی نہیں رہے گا. جب تک کہ توبہ کر کے اللہ کو نہ منا لے. تو بندہ جب نمازی بنتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے نور کی برکتیں اس کے دل پر القا فرماتا. اللہ کا نور اس کے دل پر نازل ہوتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، چمک اٹھتا ہے. اور جب نماز کی وجہ سے اس کا چہرہ منور ہوتا ہے، اس کا چہرہ جگمگاتا ہے، تو کائنات کی ہر شے اس سے محبت کرنے لگتی ہے. چرند پرند درند ہر شے اس سے محبت کرتی. تو مسلسل مسجد سے آتے جاتے تھے. ایک فاحشہ عورت نے دیکھا، اس کو شرارت سوجی، شیطان نے آزمائش میں ڈالنا چاہا. تو اس کے بعد جب وہ نماز کے وقت مسجد میں آ رہے تھے کہ اس لڑکی نے چادر کو لپیٹ لیا اور چیخ کر کے زمین پر گر گئی. جو بندہ نمازی ہوتا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے کو کبھی دکھ میں دیکھنا گوارا نہیں کرتا. جہاں وہ نماز کی پابندی کرتا ہے وہیں پر مخلوق خدا کی خدمت بھی کرتا ہے. عبادت اور سجدے جس مقام کو عطا نہیں کرتے، خلق خدا کی خدمت انسان کو وہ مقام کبھی کبھی عطا کر دے. تو اس بندے نے ایک عورت کو تڑپتے دیکھا تو تڑپ کی وجہ سے وہ بھی تڑپ گیا اور اس نے کہا کیا ہوا کیا ہوا، کہہ کہ آگے بڑھا تو وہ لڑکی کروٹیں بدلنے لگی.
پوچھتا ہی رہا، وہ کروٹ بدلتی رہی، اس کیفیت میں وہ اپنے گھر کے دروازے تک پہنچ گئی. لڑکے نے پوچھا آپ کو ہوا کیا، کیوں چیختی ہے، کیوں تکلیف میں ہے؟ جیسے وہ گھر میں داخل ہوئی، نوجوان بھی داخل ہو گیا. جب نوجوان گھر میں داخل ہوا تو بڑی پھرتی سے اٹھی اور دروازے کو بند کر کے تالا لگا دیا. اب کہا کہ میں تم سے بے پناہ محبت کرتی ہوں اور میں یہ چاہتی ہوں کہ تمہارے سوا مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے. آپ کو میں دعوت دیتی ہوں کہ آؤ اور میرے جسم سے کھیلو. اللہ اکبر. یہی وہ مقام ہے جہاں بڑے بڑے سجدہ کرنے والوں کے قدم پھسل جاتے. یہی وہ مقام ہے جہاں جبہ و دستار والے بھی پھسل جاتے ہیں. یہ مقام سے بچنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس مقام سے گزرنا پلسرات سے گزرنے سے بھی زیادہ مشکل اور کٹھن معلوم ہوتا ہے. کوئی آسان کام ہے نہیں کہ کوئی لڑکی نوجوان لڑکے کو گناہ کی دعوت دے اور وہ بچ جائے. لیکن جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، جو اپنے نفس کو دبانا چاہتے ہیں اور گناہ سے بچنے کی کوشش اور تدبیریں کرتے ہیں، اللہ یقیناً انہیں کامیاب فرما دیتا ہے. جیسی نیت ہوگی ویسے ہی کامیابی ملا کرتی. اس نوجوان نے کہا یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تم جانتی ہو تم مجھے کتنے بڑے گناہ کی طرف دعوت دے رہی ہو. یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے. اگر کوئی نوجوان لڑکا کسی لڑکی کو چھو دے گندی نیت سے تو اس کے بعد اس کا جسم اس قدر غلاظتوں کے اندر بھر جاتا ہے کہ اگر وہ 7 سمندروں کے پانی سے غسل کرے تب بھی اس کے روح پر جو دھبا لگتا ہے گناہ کا اسے وہ نہیں دھل سکتا. تم کسی معمولی گناہ کی طرف مجھے نہیں بلا رہی ہو، تم بہت بڑے جرم کی طرف بلا. اسی لیے فرمایا گیا عورتوں سے مصافحہ مت کرو، نہ جانے کب شیطان حملہ کر دے. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں ان پیروں سے جو اپنی مریداؤں کو سامنے لے کر کے بیٹھتے ہیں، کبھی کوئی مرید کر رہا ہے، کوئی مصافحہ کر رہا ہے. شیطان کب کس پر حملہ کر دے کہہ نہیں سکتے. اور سمجھ لو میرے آقا فرماتے ہیں جو عورتوں کی صحبت میں بیٹھتے ہوئے دکھ گیا جتنی دیر تک بیٹھا رہے گا اس کا دل کالا ہوتا رہے گا. نامحرم عورتوں کی محفل میں بیٹھنا کوئی برکت کا ذریعہ نہیں ہے. فرمایا جو نامحرم عورتوں میں بیٹھ گیا اس کا دل مسلسل سیاہ ہوتا ہی رہتا ہے، کالا ہوتا رہتا ہے. اور آج کل تو باضابطہ دکانیں لے لے کر کے بیٹھتے، صبح سے دوپہر تک، دوپہر سے شام تک چل رہا ہے، قلم لے کر کے بیٹھے. اللہ ان لوگوں کو توفیق عطا فرمائے جو دین کے نام پر دھندا کر کے اپنے دلوں کو سیاہ کر لیتے. اس لیے کہ ہمیں ان سے بھی نفرت نہیں ہے، وہ تو اصلاح کے حقدار ہیں کہ ان کی اصلاح کی جائے. انہیں سمجھایا جائے کہ جس راستے پر تم چل رہے ہو وہ کوئی اچھا راستہ نہیں ہے. اللہ کے حبیب سید المعصومین ہو کر کے جب کوئی عورت سامنے آتی تو فرماتے تھے پردہ کر. کبھی ایسا ہوتا کہ پردہ نہیں کیا جاتا تو اللہ کے رسول اپنی نگاہیں جھکا لیتے تھے. تو عرض یہ کر رہا تھا، اس نے کہا کہ تم کتنے بڑے جرموں کی طرف بلا رہی ہو. اس نے کہا یہی ہوگا ورنہ میں چیخوں گی اور چلاؤں گی. اب اس کے سامنے 2 راستے تھے، یا تو گناہ کر کے چھپا لیا جائے یا تو گناہ نہ کر کے بدنام ہو جائے. آج لوگ کہتے ہیں نا بد اچھا بدنام برا، تو لیکن یہ دنیا کی اصطلاح ہے، بد اچھا ہو ہی نہیں سکتا. دنیا چاہے جتنا بدنام کرے اللہ ایک دن حقیقت کو یقیناً آشکار کرتا ہے. بدنام ہونے والوں کی فہرست کے اندر صرف ہم اور تم ہی نہیں ہے، اس فہرست میں تو سیدنا یوسف سے لے کر سیدہ عائشہ تک کے موجود ہیں. اگر کوئی بدنام کرتا ہے تو اس میں ہم اپنی سعادت ہی سمجھتے ہیں کہ اس فہرست میں ہمارا نام جا رہا ہے جس میں سیدنا یوسف بھی موجود ہے اور سیدنا عائشہ بھی موجود ہے. اس لیے گھبرا کر کے کبھی بدی مت کرنا.
بدنام ہو جاؤ لیکن بد مت ہونا، اس لیے کہ بدنام مخلوق کی نظر میں برا ہے، بد خالق کی نظر میں برا ہے۔ مخلوق کی نظر میں برا ہونے والا پھر عزت پالے گا، لیکن خالق کی نظر میں برا ہونے والا کبھی عزت پا ہی نہیں سکتا۔ دنیا کی اصطلاح دنیا کی اصطلاح ہے، یہ دین کی اصطلاح ہے۔ جسے اللہ عزت دینا چاہے اسے کون ذلیل؟ کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر گناہ کی دعوت ہی دے رہی ہو تو مجھے استنجا کی حاجت ہے، استنجا کرنے کا موقع دے دو۔ کہا ہاں لیکن استنجا کے لیے باہر نہیں جا سکتے، میرے بالا خانے پر استنجا خانہ موجود ہے، اس میں جا کر کے استنجا کرا۔ پیچھے پیچھے وہ بھی گئی، اس نے اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ اب سوچتا ہے یا اللہ اب تو ہی گناہ سے بچانے والا ہے، تو نے منع کیا گناہ مت کر، میں نہیں کرتا، لیکن حالات ایسے آگے اب تو ہی میری مدد فرما۔ تو ادھر ادھر دیکھا تو اوپر کھڑکی بنی ہوئی تھی، روشن دان تھا، جھانک کر دیکھا تو کئی فٹ گہرائی موجود تھی، نیچے پتھر تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر یہاں سے چھلانگ لگائی تو بچیں گے نہیں، ضرور موت آ جائے گی، مر جائیں گے۔ اور موت نہیں آتی، موت لکھی نہیں ہے تقدیر میں، تو اس قدر جسم کا نقصان ہوگا کہ پھر زندگی بھر اٹھ کر کے کھڑے نہیں رہ سکوں گا۔ اب دل میں خیال آیا یا تو گناہ کریں یا تو ہاتھ پیر توڑوا لیں، مگر حال یہ ہے کہ اگر ہاتھ پیر ٹوٹ جاتے تو کوئی پوچھنے بھی نہیں آئے گا، مگر پھر کہتے ہیں چلو کود جاتے اللہ کا نام لے کر، وہ کریم ہے، وہ خود ہی مدد فرمائے گا۔ دیکھیے جب بندہ گناہ سے بچنے کی تدبیر کرتا ہے، اپنے وجود کو گناہوں کے دھبے سے بچاتا ہے، تو اللہ اس کی کیسے مدد کرتا ہے۔ بسم اللہ شریف پڑھ کر کے چھلانگ لگائی، ادھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا ہے میرے فرشتوں اس کے زمین پر جانے سے پہلے پہلے جا کر کے اسے اپنے پروں میں سنبھال لو۔ فرشتے نازل بھی اسے اپنے پروں میں اٹھا لیا، بڑے اطمینان سے زمین پر آ گئے۔ اب چلتے ہوئے گھر کی طرف گئے، سوچ رہے تھے کہ اللہ کی مدد کیسے آتی، نیک بندوں کی اللہ مدد کیسے کرتا ہے، پہلے امتحان لیتا ہے پھر مدد کرتا ہے۔ اب یہی سوچ رہے تھے، چلتے چلتے گھر گئے، بستر پر آنکھ لگی، تو آنکھ لگنے کے بعد خواب میں کیا دیکھا کہ ایک خوبصورت انسان، بڑی بڑی زلفیں اور خوشبو کی لپیٹیں دامن سے اٹھ رہی ہے، بڑی بڑی آنکھیں اور جلد اس قدر خوبصورت اور حسین کہ اگر وہ تھوک نگلتے ہیں تو تھوک کا نگلنا نظر آتا ہے، اتنے خوبصورت۔ اس نوجوان نے ایسی حسین انسان کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا، پوچھا حضور آپ کون ہیں؟ تو فرمایا کہ میرا نام یوسف ہے۔ کہا وہی یوسف جس کو زلیخا نے گناہ کی دعوت دی تھی اور آپ جو ہے گناہ سے بچ نکلے تھے اور جیل کی سزا آپ نے بھگتی تھی؟ فرمایا ہاں میں وہی یوسف ہوں، یوسف ابن حضرت سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو کہا اے سیدنا یوسف، آپ کا قصہ قرآن میں کتنی عجیب و غریب انداز سے بیان کیا گیا ہے اور اسے احسن القصص کہا گیا ہے۔ آپ کا اور زلیخا کا واقعہ کتنا عجیب ہے کہ زلیخا بار بار گناہ کی دعوت دیتی رہی اور آپ بچتے رہے، کتنا عجیب ہے آپ کا واقعہ۔ تو فرماتے ہیں سیدنا یوسف کہ میرا واقعہ تو زیادہ عجیب نہیں ہے، اس لیے کہ میں نبی تھا، معصوم تھا، میرا گناہ سے بچنا تو فرض تھا، اس لیے کہ مجھے معصوم بنا کر بھیجا ہی گیا تھا کہ مجھ سے کبھی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن مجھ سے زیادہ عجیب واقعہ تمہارا ہے کہ میں معصوم ہو کر کے بچ تو گیا، یہ زیادہ عجیب نہیں، مجھے بچا لیا گیا، لیکن تم غیر معصوم ہو کر کے تم بچے، اتنا بڑا کام کہ تمہارا واقعہ مجھ سے زیادہ عجیب ہے۔ اور فرماتے سن، اسی واقعے کو دیکھ کر مجھے بھیجا گیا ہے کہ میں تجھے آ کر کے جنت کی بشارت دے۔ تو جب بندہ گناہ سے بچتا ہے تو اللہ اس کو یہ انعام عطا کرتا ہے۔ اور تحریک سنی دعوت اسلامی صرف لباس کا اسلامی ماحول قائم کرنا نہیں چاہتے کہ اسلامی کپڑے پہن لو، نہیں، لاکھ اسلامی کپڑے پہن لو اور دل گناہوں سے پراگندہ ہے
تو کبھی یہ لباس کا پہننا انسان کو فائدہ نہیں دے سکے گا. جہاں لباس اچھا استعمال کرتے ہو، اسلامی استعمال کرتے ہو، دل اور نگاہ کو بھی اسلامی بنانا پڑے گا. دل اور نگاہ اسلامی بن جائیں گے، زبان اسلامی بن جائے گی، تو جس راستے سے گزر جائیں گے کائنات کے اندر مہک پیدا ہوتی نظر آئے گی، سنتوں کا پرچار ہوتا نظر آئے گا. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاتے اللہ اور رسول کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گناہوں سے اپنے وجود کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. جس طریقے سے ہم آگ سے، مضر چیزوں سے اپنے وجود کو بچاتے ہیں، ویسے ہی گناہوں سے بھی بچائیں. اس لیے کہ اگر آگ سے جل گئے شفا مل سکتی ہے، کوئی زہر کا اثر ہو گیا شفا مل سکتی ہے، چوٹ آ گئی شفا مل سکتی ہے، آنکھیں چلی گئی شفا مل سکتی ہے، کان بہرے ہو گئے شفا مل سکتی ہے. لیکن اگر روح گندی ہو گئی، گناہوں کے دھبے دل پر لگ گئے تو شفا کا ملنا بڑا دشوار ہو جاتا ہے، بڑا ناممکن ہو جاتا ہے، اور تباہی پھر ہمارے گھروں تک پہنچ جاتی ہے. اگر چاہتے ہو کہ یہ جسم اور یہ روح جو ہے اللہ کی بارگاہ میں عزت و وقار حاصل کرے تو ہم اپنے وجود کو گناہوں سے بچائیں. ان گناہوں سے بھی بچائیں جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان گناہوں سے بھی بچائیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے. اللہ تعالی ہمیں گناہ کی اصطلاح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.